ہمارے نزدیک ہر معصوم کا قول فعل تقریر سنت ہوتا ہے جی۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز آپ نے پڑھ لی ہے۔ پڑھتا ہوں 2 رکعت نماز روز عاشور، روز عاشور 2 رکعت نماز آپ یہ پڑھیں گے۔ یہ دونوں نمازیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد امام حسین والا عمل انجام دیتے ہیں۔ زیارت امام حسین 2 رکعت اور 2 رکعت روز عاشور کی نماز، اور بالکل سمپل ہے، کوئی یعنی نئی شے نہیں پڑھنی، جیسے صبح کی آپ پڑھتے ہیں ویسے پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تمام خواتین کو طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ ابھی آپ نے زیارت عاشور سماعت فرمائی اور اب 4 رکعت آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین کی نیت سے پڑھتی ہوں۔ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین روز عاشور کی سنت اللہ، اور 2 رکعت نماز آپ نے روز عاشور کی پڑھنی ہے۔ پڑھتی ہوں 2 رکعت نماز روز عاشور کی سنت اللہ، اور یہ 4 رکعت 2 رکعت امام حسین کی، 2 رکعت روز عاشور کی، بالکل صبح کی نماز جس طرح آپ ادا کرتے ہیں بالکل ویسے ہی پڑھنا ہے۔ آپ یہ نماز ادا فرما لیں، اس کے بعد عمل امام حسین علیہ السلام شروع کرتے ہیں۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من بكى وبكى وتباكى فجمعت له الجنة پیغمبر نے فرمایا میرے حسین پر کوئی روئے یا رونے کی شکل بنائے یا رونے کا اہتمام کرے میں رسول ضامن ہوں اس پر جنت واجب ہے۔ جب کسی عالم دین کو یہ اعتراض کیا محترض نے کہ کیسے ہو سکتا ہے غم حسین میں رونے والا اس پر جنت واجب ہو، تو حضرت حجت نے ارشاد فرمایا جس نے رضائے خدا کی خاطر اپنا سارا گھر لٹا دے، اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں قربان کر دے، جنت تو اللہ کی مخلوقات میں سے ایک چھوٹی سی شے ہے۔ عزیزو، آج کا دن انتہائی مصیبت و کرب کا دن ہے اہل بیت محمد کے لیے۔ یہ جو ابھی آپ رات گزار کے بیٹھے ہیں نا، یہ رات آل محمد پہ اتنی دردناک گزری ہے، مصیبت ناک گزری ہے کہ زینب عالیہ مدینے کی طرف منہ کر کے کہا کرتی تھی نانا جی صلی علیکہ والملائکۃ السماء، جی نانا تجھ پر تو ملائکہ کے جی سردار مقرب وہ بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، آسمان کے فرشتے بھی، ہم تیری نواسیاں ہیں، نئے نواؤ جنگل میں بیابان یارو مددگار، ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے۔ عزیزو، اس کرب کی رات کو تھوڑا سا ذہن میں لے آئے۔ امام حسین نے پہلا حصہ اپنے اصحاب کے ساتھ گزارا، یقین کریں برداشت نہیں کر پائیں گے آپ۔ غریب کربلا خود اپنے صحابہ کو چل چل کے بتا رہا ہے یہ میرے اکبر کی مقتل ہے، یہ میرے قاسم کی مقتل ہے، یہاں سے عباس کا ایک بازو اٹھاؤں گا، یہاں سے دوسرا بازو اٹھاؤں گا، یہاں پہ میری مقتل ہے۔ اور جب تہجد کا وقت ہوا، مظلوم اپنی مقتل میں گئے تو دیکھا کوئی مزدور اس جگہ کو صاف کر رہی ہے، کہا اما زہرا یہ کیا احسان کر رہی ہے اپنے بیٹے پر؟ کہا میں نے بڑی نازوں سے تجھے پالا ہے، مجھے پتا ہے تیرا بدن کتنا نرم و نفیس و لطیف ہے، میرا بیٹا زہرا سے یہ برداشت نہیں ہو۔ عزیز دوسرا حصہ جو خیام میں میرے مولا نے گزارا تھا، اور خیموں سے گزرتے ہوئے مختلف بیبیوں کی اپنے بچوں کو، بہنوں کی اپنے بھائیوں کو نصیحتیں سنی نا، مولا بہت روئے۔ یہ ایک خیمے سے گزرے تو آواز آ رہی تھی بیٹا کل سب سے پہلے تو نے اپنے ماما کی قربانی مار کے راہ خدا میں، جی ہاں تیرا لاشا سب سے پہلے خیام میں آئے تو میں سمجھوں گی کہ تو نے ابا عبداللہ الحسین سے واقعاً مدد و نصرت کی ہے۔ عزادارو، آج کے دن صبح سے لے کر جس کی ابتدا جناب آذان علی اکبر سے ہوئی ہے، کربلا کی یہ جو محاذ ہے یہ آذان اکبر سے شروع ہوا ہے، حسین کے سجدے پہ ختم ہو گیا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں کہ یہ
کربلا کا دن حسین کی نماز سے ابتدا ہوئی ہے اور زینب کی چادر کے لٹنے پر اختتام ہوا ہے، خیام کے جلنے پر اختتام ہوا ہے۔ عزادارو، کبھی آپ نے سوچا ہے کہ امام حسین نے یہ آذان اکبر سے کیوں دلوائی تھی؟ مولا کا مؤذن تو کوئی اور تھا جی، مسلم ابن اوسجہ آذان دیتے تھے، ابو سمامہ سیداوی آذان دیتے تھے، یہ اکبر کو بلا کے کیوں کہا ہے کہ بیٹا تیرے بابا غریب کا یہ دل کر رہا ہے کہ آج صبح کی آذان تو سنا، اس لیے چاہتے تھے چونکہ محمد کا لہجہ ہے اکبر کا لہجہ، چونکہ محمد کی آواز ہے اکبر کی آواز، شاید ممکن ہے نانا محمد کی آواز میں آذان سن کر فوج اشقیا ہدایت کی طرف آ جائے۔ چونکہ حسین اپنے نانا کی آواز کے عاشق تھے، چونکہ حسین اپنے نانا کی آواز سے محبت کرتے تھے، اور اہل بیت محمد پر یہ دو اذانیں بڑی گراں گزری ہے، ایک 19 ماہ رمضان کی آذان جو زینب عالیہ نے کوفہ میں سنی تھی، اور دوسری یہ کربلا کی آذان جو خانوادہ اہل بیت محمد نے سنی۔ عزادارو، سارا دن آپ نے گریا مساعد کرنا ہے، ماتم عزاداری کرنی ہے، یقین جانیے کہ اس عزاداری کے بغیر ہمارے پلے ویسے ہے بھی کچھ نہیں جی، یہی ایک ہماری آخرت کا سرمایہ ہے، ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ ہے جی، اسی لیے کہا گیا ہے اپنا سب کچھ لٹا کے جنت کو سستا کر دیا غریب کربلا نے ہمارے لیے۔ سارا دن آپ عمل بھی کرتے رہے، آج کے دن سورہ اخلاص کا 1000 مرتبہ پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہے، بے شمار مرتبہ اللہم العن قتلتا حسین علیہ السلام و اصحابہ، یہ پڑھنا نہ ہے عربی میں تو آپ اپنی سرائکی پنجابی اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین اور ان کے اصحاب کے قاتلوں پر لعنت ہو، جتنا ہو سکے یہ تسبیح دہرائیں۔ دوسرا عمل، تیسرا عمل، جس طرح آپ نے زیارت عاشور ابھی پڑھی ہے، اسی طرح ایک زیارت عاشور پچھلے پہر کی بھی ہے، سیکنڈ ٹائم کی بھی، 3-4 بجے فاقہ کھولنے سے پہلے زیارت عاشور وارد ہوئی ہے، اور آج کے دن کی دعائے القما بھی وارد ہوئی ہے، دعائے القما بھی لازمی پڑھیں، اور نماز میں بالکل سستی نہ کریں، چونکہ جو مظلوم اپنی بہن زینب کے پردے سے بھی زیادہ نماز سے محبت کرتا ہے، اس کو بے نمازی پسند نہیں ہے۔ نماز پڑھیں اور اس عشق کے ساتھ پڑھیں، اس محبت کے ساتھ پڑھیں جی، حسین جیسا نمازی کائنات میں نہیں ہے۔ مجھے بس ایک سوال کا جواب دیں، جس کے سامنے 72 جنازہ پڑا ہوا ہو اور وہ سر سجدے میں رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ کی تسبیح پڑھ رہا ہو، کتنا عشق خدا ہے حسین کو، کتنا عشق توحید ہے جی۔ ہاں عزیزان، نماز لازمی پڑھیں، ذکر لازمی کریں، اور آج کے دن کوشش کریں کہ جب مومن ایک دوسرے کو ملیں، عربی کی عبارت میں بتا دیتا ہوں، وہ نہ آئے تو آپ اپنی اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے کہہ دیا کریں، عزم اللہ اجورنا و اجورکم بمصاب الحسین جی۔ یہ مومن جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تو مصافحہ کی بجائے
ہاتھ ملانے کی بجائے السلام علیکم کی بجائے آج کے دن جو دعا کرنی ہے ویسے سال کا 365 دن جو باقی ہے اس میں آپ نے سلام علیکم ہی کہنا ہے، لیکن آج کے دن معصوم فرماتے ہیں مومن جب ایک دوسرے کو ملے گا تو اس کی سب سے بڑی سلامی یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو امام حسین کی تعزیت پیش کر دیں کہ غریب حسین کے اجڑنے کا ارمان ہے، زینب عالیہ کی چادر کا ارمان ہے۔ جی آج کے دن مومن جو بھی ایک دوسرے کو ملے اتنا کہے کہ آزاداری پر مظلوم کربلا اور محمد و اہل بیت محمد آپ کو اپنے آشکام میں سے شمار فرمائے۔ جی آج کے دن اللہ آپ کو امام حسین کے عزاداروں میں شمار فرمائے، یہ دعا کر کے آپ نے ایک دوسرے سے ملنا ہے۔ اور آج کے دن کا جو سب سے عظیم عمل ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کو خاک شفا کی تسبیح مل جائے، خاک شفا کی تسبیح مل جائے تو آپ وہ سلام پڑھیں، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یہ تسبیح پڑھیں خاک شفا کی تسبیح پر۔ اور آج کے دن کے لیے ہمارے ائمہ نے جو ہمیں بتایا ہے عمل وہ یہ ہے کہ مومن اپنا گریبان چاک کرے، اپنا گریبان کے اوپر والے بٹن کھول دیں اور اپنی آستینوں کو چڑھا لیں، آستینیں کھول کے چڑھا دیں۔ اور یہ میں عمل جو ابھی کروں گا امام حسین کا عمل، آپ سب نے میرے ساتھ مل کر یہ عمل کرنا ہے۔ ذہن میں وہی منظر رکھنا ہے کہ فوجی اشقیاء کے سامنے مظلوم کربلا گئے، 9 لاکھ سے پانی مانگا۔ جی پانی کون مانگ رہا ہے؟ جی کائنات اور دنیا کا پانی جس کی ماں کا حق مال ہے، رو رو کے کہہ رہے ہیں اے اس دریا سے، اس سمندر سے، جی اس نہر سے، اور تمہارے جانور بھی پانی پی رہے ہیں جو ساقی کوثر کا بیٹا ہے۔ بتائیں تو صحیح 6 ماہ کا بچہ پانی پیتا کتنا ہے؟ غریب کربلا کہہ رہے ہیں جی شباب سیدہ شباب اہل الجنہ کہہ رہا ہے، فرما رہے ہیں اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے اس 6 ماہ کے بچے پر تو رحم کر دو، اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا، اگر ہے کوئی تمہاری ویری ہے اس کا تو کوئی جرم نہیں ہے نا۔ یہ منظر آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مظلوم کربلا اصغر کی پیاس بجھانے کے بعد جب خیام پر آئے ہیں، آگے بھی 7 قدم چلے ہیں، پیچھے بھی چلے ہیں، اور اس آیہ کی تلاوت بھی فرمائی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضَانًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ آپ سب صاحبان 7 دفعہ میرے ساتھ یہ عمل دہرائیں گے، 7 قدم آگے اور 7 قدم پیچھے، اپنے گریبان کے بٹن کھول لیں اور آستینیں چڑھا لیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا
لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ٹوپی اتھا پہ یہ میری ٹوپی چال ہے عزاداران مولا مظلوم کربلا عاشور کا دن مومن عزاداری مناتے ہیں اور اس عزاداری میں اللہ نے ہماری بخشش رکھی ہوئی ہے۔ امام حسین کو فقط ہم انسان نہیں روتے، عزیزو یہ دنیا کا واحد مظلوم ہے جس پہ آدم بھی رویا ہے، نوح بھی رویا ہے، ابراہیم نے بھی گریہ کیا ہے۔ جی ہاں، فقط انبیاء نہیں، لوح جی قلم، جب قلم لکھ رہی تھی نا، محمد، علی، فاطمہ، حسن، جب حسین پہ آئی ہے نا،
تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک اس میں درد کتنا ہے، اسے لکھتے ہوئے میرے آنسو آ گئے، یہ دنیا کا کتنا بڑا مظلوم ہے۔ اور معصوم کے فرمان با مطابق ارشاد ہوا ہے اجرکم اللہ عزادارو، حسین وہ مظلوم ہے جسے ہوا میں اڑتے ہوئے پرندوں نے بھی رویا ہے، صحرا میں رہنے والے جانوروں نے بھی گریہ کیا ہے، جی جس پہ آسمان بھی رویا ہے، زمین بھی روئی ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ کربلا کے واقع ہونے کے بعد 40 دن تک بیت المقدس کا جو پتھر بھی اٹھایا جاتا تھا نا، وہاں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ اور ارباب عرفان نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ جو آپ سورج کے طلوع ہونے اور غروب ہونے کے وقت سرخی دیکھتے ہیں نا، یہ 10 محرم سے پہلے نہیں تھی۔ روز عاشور جب آسمان رویا ہے تو اس کی نشانی اللہ نے قیامت تک باقی رکھی ہے۔ سورج چڑھتا ہے تو غم حسین کے ساتھ، سورج غروب ہوتا ہے تو غم حسین کے ساتھ، چونکہ اللہ کی کائنات میں حسین سے بڑا کوئی مظلوم نہیں ہے۔ جی آزادارو، یہ وہ مظلوم ہے جو دنیا میں آنے سے پہلے بھی جی ہاتف غیبی سے مولود مبارک کی طرف سے جناب زہرا کو جو سلام ہوئے ہیں نا، جی بی بی نے ظہر کی نماز پڑھی اور باطن اقدس سے یہ سلام آیا بی بی کو، السلام علیک من ابن کل اتشان، او میری پیاری مخدومہ ماں، پیاسے بیٹے کا تجھ پر سلام ہو۔ بی بی نے یہ سلام سنا، جی دل میں حیرت ہوئی کہ یہ کیسا مولود ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے مجھے اپنی پیاس سنا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جناب زینب عالیہ نے بھی سوال کیا تھا، اماں میں دیکھتی ہوں رات کو کئی دفعہ اٹھ کر تو حسین کو پانی پوچھتی ہے اور پانی پلاتی ہے، تو بی بی نے یہی جواب دیا تھا کہ مجھے بابا نے کہا تھا تیرے حسین کو پیاسا، تیرے حسین کو 3 دن کا پیاسا بلا جرم بلا خطا قتل کیا جائے گا، اس لیے اٹھ کے پوچھتی ہوں تاکہ حسین یہ نہ کہے کہ میں ماں کے سامنے بھی پیاسا زندگی گزارتا رہا۔ عزادارو، جب عصر کی نماز بی بی نے پڑھی تو ایک ایسا سلام آیا کہ مدینہ کی زمین بھی لرز گئی۔ سلام کیا تھا؟ السلام علیک من ابن کل مقتول بے فرسان الجفا، اماں تجھ پہ تیرے اس غریب مظلوم بیٹے کا سلام ہو جسے گھوڑے کے سمپو کے ساتھ پامال کر دیا جائے گا، اور مشرق کے گھوڑے مغرب اور مغرب کے مشرق دوڑ جائیں گے۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ جب پیغمبر کا آخری وقت تھا اور جناب جبرائیل پیغمبر کے پاس جنت کا کافور لے کر آئے تھے، پیغمبر نے اس کافور کے 4 حصے کیے تھے، ایک اپنے لیے، ایک زہرا کے لیے، ایک علی ابن ابی طالب کے لیے، اور ایک مولا حسن مصطفیٰ کے لیے۔ جیسے مظلوم کربلا کھڑے تھے، رو کر کہا نانا آج مجھے یقین ہو گیا ہے آپ سب امیر ہیں اور میں کربلا کا غریب ہوں۔
اور جنت سے آیا کافور، اور نانا میرا حصہ نہیں تھا۔ پیغمبر کی روتے روتے ریشے ہر تر ہو گئی، رو کر فرمایا بیٹا کافور کی ضرورت اسے ہوتی ہے اور جس کے بدن کے اعضاء سلامت رہ جائے، اور بیٹا تیرے تو لاشے کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور بیٹا تیرا لاشا تو پامال ہو جائے گا، اور بیٹا اور تجھے تو غسل بھی تیرے خون سے دیا جائے گا، اور کربلا کی خاک اور تیرا کفن بن جائے گی، اور میرا بیٹا اور تیری مصیبتوں نے ہمیں بہت رلایا ہے، تیرے دردوں نے ہمیں بہت رلایا ہے۔ آج رقم علی اللہ عزادارو، آج 10 محرم ہے، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں، کسی ذاکر یا خطیب کے مسئلہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزادارو آج کے دن 6 مقامات ایسے ہیں جہاں پہ مظلوم کربلا بہت روئے ہیں، اتنا رویا ہے اکبر کا بابا کہ زینب عالیہ کو تسلیاں دینی پڑ گئی، اور بھیا حسین اتنا نہ رو، اور تو میرا صابر بھائی ہے۔ پہلا مقام عزادارو ابھی ہم نے عمل کیا ہے، جناب علی اصغر کا مولا نے اپنے نیام سے تلوار نکالی، کربلا کی گرم ریت پہ اصغر کی چھوٹی سی ننھی سی قبر بنانا شروع کی، رو کر کہا میرا اللہ میری غربت تو دیکھنا، میں اپنے معصوم بیٹے کی قبر اپنے ہاتھوں سے بنا رہا ہوں۔ اکبر کا لاشا لٹایا، جی ریت ڈال رہے تھے، جب چہرے کی باری آئی رخ پھر گیا غریب کربلا کا دوسری طرف، رو کر کہا اصغر تیرا چہرہ نرم ہے اور ریت گرم ہے اور تیرے بابا کی مجبوری ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، یہ پہلا مقام تھا جہاں پہ حسین مظلوم بہت روئے۔ دوسرا مقام عزادارو جہاں پہ غریب کربلا بہت روئے، اس وقت جب اکبر نے کہا نا العطش قد قتلنی، بابا پیاس نے مجھے مار مکایا ہے، اکبر سامنے ہے، آبرو اکبر کے پھٹے ہوئے ہیں، جگہ جگہ پہ زخم لگے ہوئے ہیں، مجھے انصاف سے بتاؤ وہ باپ مر جاتا ہے جیسے بیٹا زندگی کی آخری خواہش کرے اور وہ پوری نہ کر سکے۔ مظلوم کربلا نے کہا ادخل لسانک فی فیا، اور شبیہ پیغمبر بیٹا اپنی زبان میرے منہ میں ڈال، شاید ممکن ہے کوئی تشفی ہو جائے۔ اکبر نے ڈالی، جلدی سے زبان کھینچ لی، رو کے اکبر کہتا ہے لسانوں کا اکثر یابسن منی، بابا تیری زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے۔ رو کر کہا رسول کے بیٹے نے اکبر تیرے بابا کو قیامت تک یہ درد رہے گا کہ تیرے جیسا بیٹا مجھ سے فرمائش کرے اور میں غریب پوری نہ کر سکا۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، تیسرا مقام جہاں پہ غریب کربلا بہت روئے ہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادارو، کبیرہ کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسین کی ماں زہرا آپ سب سے راضی ہو، اللہ بروز قیامت آپ کو امام حسین کے ماتمی ہوئے اور عزاداروں میں شمار فرمائے۔ تیسرا مقام جہاں پہ حسین بہت روئے ہیں وہ کون سا مقام تھا؟ جب عباس کے لاشے پہ آئے اور ادھر سے آواز آئی لوٹو تبرکات، لوٹو تبرکات، علی و بطول کے قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ عزادارو یہ مولا کا سنت تھا، رو کر کہا عباس الان ان کا سر ظہری، او عباس
بس میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تیرے چلے جانے کے بعد زینب کی چادر کا وہ حافظ کوئی نہیں، تیرے چلے جانے کے بعد حرم رسول کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ عزادار۔ چوتھا مقام جہاں پہ غریب کربلا بہت روئے ہیں عاشور کے دن، چوتھا مقام کون سا ہے؟ اس وقت جب جناب قاسم کے لاشے پہ آ کے کھڑے ہیں اور دیکھا کہ قاسم ایڑیاں کربلا کی گرم ریت پہ رگڑ رہا ہے، امام مظلوم نے کہا، کیا کہا؟ فرمایا میرا پیارا بھتیجا مجھ حسین کو یہ درد جنت میں بھی نہیں بھولے گا، اور تو میرا یتیم بھتیجا تھا، اور میرے بھائی حسن کی خوشبو تھی، اور میرے بھائی حسن کی شبیہ تھی، اور تو نے مدد کو بلایا، مگر میرے آنے سے پہلے تیرے لاشے پہ گھوڑے دوڑا دیے گئے، اور میرے پہنچنے سے پہلے اور میرا بیٹا تو تقسیم ہو گیا۔ اجرکم علی اللہ۔ پانچواں مقام جہاں پہ غریب کربلا بہت روئے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ریش اطہر تر ہو گئی میرے مولا کی۔ کب؟ جب اپنے رہوار پہ ذوالجناح پہ حسین سوار ہوئے ہیں اور خیام سے نکلنے کے لیے اپنے رہوار کو ایڑ لگائی، ذوالجناح قدم نہیں اٹھاتا، مظلوم نے ذوالجناح کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا، اچھا اب تو نے بھی مجھے غریب سمجھ لیا۔ اچھا اب تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو بھی مجھے میری مقتل کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ راہوار نے کہا، مولا تیری ماں کے چادر پہ جو کھائے ہوئے میں نہیں بھول سکتا، تطہیر کی چادر پہ تیری ماں نے مجھے جو کھلائے تھے اور وصیت فرمائی تھی، ارے ذوالجلال 10 محرم کو میرے بیٹے کا خیال رکھنا، 10 محرم کو میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ مولا ایسا نہیں ہو سکتا، میری مجبوری ہے۔ کہا کیا مجبوری؟ کہا میرے پیروں کی طرف تو دیکھنا۔ مظلوم کربلا نے دیکھا، جناب سکینہ ذوالجلال کے پاؤں پکڑ کے بیٹھی ہے، رو رو کے کہتی ہے، میرے بابا کو میدان نہ لے جانا، میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، صبح سے جو بھی گیا ہے ارے زندہ واپس نہیں آیا، اور میں یتیم ہو جاؤں گی، اور میری یتیمی کا سامان نہ کر۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ مظلوم اپنی ذوالجلال سے اترے، اپنی بیٹی کو اٹھایا، بہت رو امام حسین رو رو کے کہہ رہے ہیں، میرا اللہ میں غریب دعا کرتا ہوں سکینہ کو نیند آ جائے، اب میں کیسے جو میرے دل کا سکون ہے اسے کیسے چھوڑ کر چلا جاؤں۔ اجرکم علی اللہ۔ آخری اور چھٹا مقام جہاں پہ مظلوم کربلا بہت روئے ہیں، کب؟ جب سکینہ آخری بار ملنے آئی ہے نا، تو سکینہ کو گلے لگانے کے لیے بابا کی کوئی جگہ خالی نہیں نظری۔ آگے سے تیر لگے ہوئے، پیچھے سے تیر لگے ہوئے، نہ سکینہ سامنے سے مل سکتی ہے، نہ پشت کے پیچھے سے مل سکتی ہے۔ مظلوم نے اکبر کے لاشے کی طرف دیکھا اور کہا، اینا ہے جال الفرسا، میرے شاہ سواروں کہاں چلے گئے ہو؟ اور پہلے میں آواز دیتا تھا، تم سب کے سب بھاگ کے آتے تھے، آج میں بلاتا ہوں مجھے جواب کوئی نہیں دیتا۔ یہ دنیا کا واحد مظلوم کربلا ہے جو اپنے شہید شہداء کو آوازیں دے رہا ہے، اور مقتل کی کتابیں کہتی ہیں کہ لاشیں بلند بھی ہوئے اور شہداء
کی طرف سے آواز آئی لبیک ابن رسول اللہ، اور رسول کا بیٹا ہم پھر بھی حاضر ہیں، اجرکم علی اللہ عزادارو۔ مظلوم کربلا نے اپنے ہاتھوں سے اپنے تیر نکالنے شروع کیے، اپنے تیر نکالنے شروع کیے، اتنا جگہ خالی کی کہ سکینہ کو سیدھے سے لگا سکے، آخری بار سکینہ سے الوداع کر سکے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ میرے پانچویں امام سے سوال کیا گیا کہ آپ کے جد امجد کو بدن پر کتنے زخم تھے؟ میرے مولا نے انگوٹھی کی طرف اشارہ فرمایا اور رو کر کہا بندہ خدا ایک انگوٹھی جتنا بھی جگہ خالی نہیں تھی، ایک ایک زخم پہ چار چار زخم تھے، جہاں پہ تلوار لگا وہیں پہ تیر لگا، وہیں پہ نیزہ لگا، وہیں پہ خنجر لگا، اور جسے کچھ ہاتھ نہیں آیا اس نے پتھر مارے ہیں، اس نے گرم ریت ماری ہے۔ اجرکم علی اللہ عزادارو۔ مظلوم کربلا نے اپنی پیاری بیٹی سکینہ کو آخری الوداع کیا، ادھر سے وہ آیا جو کائنات کا شقی ترین تھا، جو کائنات کا بدبخت ترین تھا۔ سید نے نماز شروع کی، سجدے میں گئے، اس نے پہلا خنجر مارا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس کچھ فاصلوں پر سکینہ موجود تھی، کچھ فاصلوں پہ زینب عالیہ موجود تھی۔ سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، سکینہ دوڑتی ہوئی آئی، کہا ظالم میرے بابا کو نہ مار۔ اس بدبخت نے دونوں ہاتھوں سے سکینہ کو پکڑا، ایک زوردار تماچا مارا اور کربلا کی دھرتی پہ زلزلہ آیا، اور کربلا کی دھرتی پہ زلزلہ آیا۔ رو رو کے کہہ رہی ہے بابا بابا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ کائنات کے بدبخت نے وہاں پہ ضربے مار رہا ہے جہاں پہ رسول اللہ بوسے دیا کرتے تھے، علی مرتضیٰ بوسے دیا کرتے تھے، جناب زہرا بوسے دیا کرتے تھے۔ ارے ظالم کچھ تو حیا کار۔ یہ زہرا نے چکیاں پیس پیس کے پال ظالم و یمن کلم یون کلمون ماتم حسین